بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے تقریباً کوئی 12 جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ جیسا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا وقرضتم اللہ قرضا حسنا، اسی طرح ان تقرض اللہ قرضا حسنا وقرض اللہ قرضا حسنا۔ تو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دو، تو یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ قرض حسنہ سے مراد اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا ہے، غریبوں محتاجوں کی مدد کرنا، یتیموں بیواؤں کی کفالت کرنا، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کرنا، نیز اپنے بچوں پر خرچ کرنا بھی مراد ہے۔ غرض کہ انسانیت کے کام آنے والی ساری شکلیں اس میں داخل ہیں۔ اسی طرح قرض حسنہ میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی پریشان حال آدمی کو اس نیت کے ساتھ قرض دے دیا جائے کہ اگر وہ پریشانیوں کی وجہ سے واپس نہ کر سکا تو اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ضرورت کے اوپر خرچ کرنے کو قرض حسنہ سے کیوں تعبیر کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے محتاج بندوں کی ضرورتوں میں خرچ کرنے کو قرض دینا، اس کو اللہ نے اس لیے کہا کہ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ مال و دولت ساری ضرورتوں سے پاک ہے، وہ اللہ تو خالق و مالک ہے، رازق ہے، سب کو دینے والا ہے، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ تو یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ ہم دوسرے انسانوں کے کام آئیں، یتیم بچوں بیوہ عورتوں کی کفالت کریں، غریب محتاجوں کے لیے روٹی کپڑا مکان کا انتظام کریں، ان کی دینی دنیاوی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے میں سبقت کریں، آگے بڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت کے اندر بھی دے گا۔ اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ آخرت کے اندر انعامات رکھے ہیں۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں جب یہ آیت قرض حسنہ کے متعلق آئی تو حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض طلب کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ عرض کرنے لگے کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ کے اوپر ایک عہد کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نے معاہدہ کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنا باغ اپنے اللہ کو قرض دے دیا۔ ان کے باغ میں اس وقت کھجور کے 600 درخت تھے اور اسی باغ میں ان کے بیوی بچے بھی رہتے تھے۔ یہاں سے اٹھ کے اپنے گھر گئے، باغ گئے اور اپنی بیوی ام دحدہ سے کہا کہ چلو اس باغ سے نکل چلو، یہ باغ میں نے اپنے رب کو دے دیا ہے۔ تو یہ ہے اصل قیمتی سودا کہ جو چیز قیمتی ہو اللہ کو دے دو۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بھی ہماری ایک بہن ہے اولڈہم انگلینڈ سے، انہوں نے مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کے ننھے منع قرآن پڑھنے والے طلباء کرام کی آج ایک بھرپور پرتکلف دعوت کی ہے۔ بچوں کو آج یہ گاجر کا حلوہ اور روٹی سالن کے ساتھ دعوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب صاحبہ کو عطا فرمائے، اور ان کے والدین، ان کا بیٹا جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین بچوں کا قرآن پڑھنا، بچوں کا جتنا بھی اعمال کرنا قبول فرمائے، اور سب کا ثواب ان کے مرحومین والدین اور بیٹے کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان دینی مدارس کی خدمت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کے اندر جزائے خیر عطا فرمائے۔ حقیقت میں انسان کا مال وہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لگ جائے، وہی انسان کے کام آنے والا ہے، اور جو آدمی آج نہیں تو کل پیچھے چھوڑ کے چلا گیا، وہ تو پیچھے والوں کا ہے۔ پیچھے والے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ ہم سب کو ہی پتہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے یہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجیں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو آگے بھیج دو گے وہ اللہ کے پاس جا کے پالو گے، اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی کرنے کی، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کا ثواب تا دیر باقی رہے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ ہم ایسے کام کریں کہ جس سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کریں، تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں آتی رہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔